بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نہر میں گرنے والے بچے کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ صبی مرتن رما نفسہ فی نہر مائن ولم یکن لہ علم بالسباحۃ فاشرف علی الغرق فاستعان برجل عابر فی الطریق فاقبل الیہ وجعل یلومہ علی نزولہ فی النہر فقال الصبی یا ھذا خلصنی اولا من الموت وبعد ذلك لمنی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ایک بچہ ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو پانی کے نہر میں گرا دیا اور اس کو تیراکی کا علم نہیں تھا، وہ ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے مدد طلب کی ایک گزرنے والے شخص سے جو راستے میں گزر رہا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو ملامت کرنے لگا اس کے نہر میں گرنے کی وجہ سے۔ تو بچے نے کہا، اے فلاں شخص، پہلے مجھے موت سے تو نجات دے دو، بچا لو، اس کے بعد پھر مجھے ملامت کر لینا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو واقعہ دیکھیں بہت آسان ہے کہ اس میں ایک بچہ تھا، وہ کہیں نہر کے کنارے جا رہا تھا، وہ اس کا پاؤں پھسلا، وہ نہر میں گر گیا۔ نہر میں پانی گہرا تھا اور اس بچے کو تیراکی نہیں آتی تھی، قریب تھا کہ وہ بچہ ڈوب جاتا کہ اچانک وہاں سے کوئی ایک راہگیر گزر رہا تھا، تو بچے نے اس کو آواز دی اور کہا کہ اے بھائی، مجھے اس پانی سے آپ نکال دیں اور میری جان بچا لیں۔ تو وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا، لڑکے کی طرف، اور اس کو برا بھلا کہنے لگا، اس کو کوسنے لگ گیا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم دھیان سے نہیں چل سکتے تھے، تم نہر کے اندر گر گئے ہو۔ تو بچے نے پھر اس کو کہا کہ بھائی پہلے مجھے موت سے تو بچا لو، ادھر میں ڈوب رہا ہوں اور ادھر آپ مجھے میری غلطی کی وجہ سے برا بھلا کہہ رہے ہو، پہلے مجھے موت سے بچا لو، تو پھر اس کے بعد جو ہے مجھے برا بھلا یہ آپ کہہ لیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو اہم چیز ہو اس کو پہلے ترجیح دینی چاہیے۔ دیکھیں ایک آدمی کو نزلے کا بیماری ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ٹی بی بھی ہے۔ اب وہ نزلے کی بیماری کو چھوڑ کے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ ٹی بی کی فکر کرے، ٹی بی کا پہلے علاج کروائے، نزلہ تو پھر ویسی موسمی بیماری ہے، وہ ویسے خود ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بہت بری حالت کے اندر پھنسا ہوا ہے، مصیبت کے اندر گرفتار ہے، اگرچہ وہ اپنی غلطی ہی کی وجہ سے کیوں نہ گرفتار ہو، یا تو آپ اس کی مدد کریں، مدد کرنے کے بعد پھر اگر آپ اس کو اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو کوستے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آپ اس کی مدد نہ کریں اور آپ صرف اس کو کوستے رہیں، آپ اس کو برا بھلا کہتے رہیں، تو یہ والی بات درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس میں ایک ہمیں اور سبق بھی یہی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو گفتار کا غازی نہیں ہونا چاہیے بلکہ میدان کا غازی ہونا چاہیے۔ جیسے یہ شخص تھا، وہ نہر کے کنارے گزر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ عملی طور پہ بچے کی مدد کرتا، عملی طور پہ بچے کی مدد اس نے نہیں کی، بلکہ زبانی کلامی جو ہے اس کو برا بھلا یہ کہنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ چند مختلف سبق ہمیں ملتے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کے کچھ الفاظ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ سبی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ بچہ جو ابھی بالغ نہ ہوا اس کو سبی کہتے ہیں۔ رما یرمی، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، گرانا۔ ایک آدمی نے بچے نے اپنے آپ کو گرا دیا نہر مائن، پانی کی نہر میں یا نہر کے پانی میں۔ ولم یکن علم بالسباحہ، سباحہ کہتے ہیں تیراکی کو، اس کو تیراکی کا علم نہیں تھا۔ اشرف یشرف، اشرافن اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، وہ قریب ہوا ہے علی الغرق کی، ڈوبنے کے، مطلب ڈوبنے والا تھا۔ استعانہ یستعین استعانۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، استعانہ تھا، اس کے بعد یہ استعانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے لفظ دیکھیں، عابر، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنے والا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور طریق راستے کو کہتے ہیں اقبل یقبل اقبالا، اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، متوجہ ہونا۔ جعل، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ لام یلوم ملامتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، برا بھلا کہنا۔ نزل ینزل النزول، اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ تو اس نے پہلے کہا کہ خلصنی، خلص یخلص تخلیص، باب تفعیل ہے اس کا اور یہ امر کا صیغہ ہے، تم مجھے بچا لے پہلے، موت سے بعد ذالک لمنی۔ لام یلوم ملامتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، یہ اسم کا صیغہ ہے لم۔ یہ بہرحال اس کے کچھ الفاظ تھے، اب اس کے بعد ہے اس کی ترکیب، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا سبی، یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو مرہ ہے یہ اس کے لیے مفعول بن جائے گا رما کے لیے۔ رما فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، نفسہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی رما کے لیے بنے گا مفعول۔ اور فی نہر مائن، فی حرف جر ہے، نہر مضاف، مائن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ پھر اسی رما فعل کے متعلق ہوگا۔ رما فعل اپنے فاعل، مفعول یہ اور یہ والے مفعول، دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، لم یکن، یہ فعل ناقصہ ہے، اور یہ جو نا علم بالسباحۃ، با حرف جر ہے، سباحہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اس علم شبہ فعل کے متعلق ہے۔ تو شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا کانا فعل ناقص کا اسم،
اور یہ جو لہو ہے جار مجرور مل کر ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہو کر پھر یہ جو کانا فعل ناقص ہے اس کی بنے گا خبر. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا معطوف علیہ. آگے بھی آپ اس کو سارا معطوف علیہ معطوف بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ معطوف علیہ نہ بنائیں آپ یہاں تک کی بنا کر پھر اس کو پیچھے مبتدا کی خبر بنا دیں تب بھی یہ درست ہے. تو بہرحال یہ معطوف بن جائے گا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ جو سبھی مبتدا تھا اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا. آگے چلیں، فا تعقیبیہ ہے. اشرف فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے علی الغرض کی، جار مجرور مل کر یہ اسی فعل کے متعلق ہے، اور فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے بھی اسی طریقے سے فا تعقیبیہ. استعانہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ سبھی کی طرف لوٹ رہا ہے، با حرف جر ہے، رجل موصوف ہے، اور یہ جو ہے نا عابر فی الطریق کی یہ سارا صفت بنے گا رجل کی، یہ پورا جملہ. تو رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ استعانہ فعل کے متعلق ہوگا. عابر یہ اسم فاعل شبہ فعل ہے فی الطریق کی، جار مجرور مل کر یہ عابر شبہ فعل کے متعلق ہے. عابر شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ رجل موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر استعانہ فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے دیکھیں، اقبل الیہ فا تعقیبی، اقبل فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، الیہ جار مجرور مل کر یہ اسی فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے دیکھیں، جعل یہ فعل مقاربہ میں سے ہے، جعل فعل اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور یلوم فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بنے گا اس کے لیے مفعول. تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو فعل مقاربہ اس کی خبر بنے گا، اور افعال مقاربہ اپنی فاعل اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ جو ہے نا علی نزولہ فی النہر، یہ والا سارا جملہ آپ نے اس کو یلوم فعل کے متعلق کرنا ہے. علی حرف جر ہے، نزول مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی یلوم فعل کے متعلق ہوگا. اور یہ جو فی النہر ہے یہ جار مجرور مل کر یہ اس نزول شبہ فعل کے متعلق کرے، نزول شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یلوم فعل کے متعلق، یلوم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ جو افعال مقاربہ ہے اس کی خبر واقع ہوگا. آگے دیکھیں، فا تعقیبیہ کالا فعل ہے، الصبی اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول. اور یہ جو آگے نا یا ھذا خلصنی اولا من الموت وبعد ذلک لمنی، یہ بنے گا اس کے لیے مقولہ. یا ھذا یہ بالکل پہلے ترکیب اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، یا یہ اشیرو اور انبیہو کے معنی میں ہے، ضمیر اس میں فاعل ہے، اور ھذا بنے گا اس کے لیے مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. اس کے بعد آگے بھی اسی طریقے سے جملہ فعلیہ انشائیہ. خلص یہ فعل ہے اور اس میں انت ضمیر اس میں فاعل ہے، نون وقایہ کی، یا ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول. اور اس کے بعد جو ہے نا اولا من الموت، یہ جو اولن ہے یہ بنے گا اس کے لیے خلص کے لیے مفعول، اور من الموت جار مجرور مل کر یہ اسی خلص فعل کے متعلق ہوگا. تو خلص فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور یہ بنے گا اس کے لیے معطوف. بعد مضاف ذالک مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا لم فعل کے لیے مفعول. اور یہ جو لم فعل ہے اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور نون وقایہ کی یا ضمیر اس کے لیے مفعول ہے. تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشاء، اور یہ اس کا مفعول مقدم ہے. تو فعل فاعل اپنے مفعول یہ والے اور یہ والے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ جو پیچھے قال الصبی جو ہم نے قول بنایا تھا یہ اس کے لیے بنے گا مقولہ. تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا.